اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الذین اتبعوا ہدیہ، اما بعد فیقول الامام النووی رحمہ اللہ تعالی باب التقوی، قال تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، وقال تعالی فاتقوا اللہ ما استطعتم، وهذه الآية مبينة للمراد من الأولى، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، والآيات في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة، وقال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، والآيات في الباب كثيرة معلومة۔ محترم دوستو بزرگو، جب انسان اللہ رب العزت کو اپنے سامنے سمجھے گا اور مراقبہ ہر عمل میں کرے گا تو اس کا اثر یہ پیدا ہوگا کہ اللہ کا ڈر اس میں آ جائے گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے تقوی اور ڈر کے متعلق چند باتیں ہم کو سمجھانا چاہا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، اس کا حکم اللہ کی طرف سے ہے، اس کے فوائد اور ثمرات کیا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی اصل کہتے ہیں آدمی جن چیزوں سے ڈرتا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو اسباب اختیار کرے ان اسباب کو کہتے ہیں تقوی۔ ان اسباب کو اختیار کرنا اس کو کہتے ہیں تقوی۔ اس سے پہلے بھی ایک مثال سے میں نے سمجھایا تھا کہ آدمی کانٹوں سے بچنا چاہتا ہے تو کانٹوں کا ڈر ہے، اس سے بچنے کے لیے وہ جوتے کا چپل کا استعمال کرتا ہے، تو گویا چپل کا استعمال کرنا، جوتے کا استعمال کرنا یہ تقوی ہے۔ اور سب سے زیادہ خطرناک چیز جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے وہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی ہے، جس سے انسان کو ڈرنا چاہیے۔ اس لیے انسان اگر اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے جن چیزوں کو اختیار کرتا ہے ان چیزوں کو اختیار کرنے کو کہتے ہیں تقوی۔ ہر انسان اپنی جانب سے الگ الگ چیزوں کو اختیار کرتا ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ ہر انسان کا کوئی ایک لیول نہیں ہوتا ہے، الگ الگ لیول کا تقوی ہے۔ بعض انسان صرف اللہ رب العزت کا جو عذاب ہے، عذاب کا جو مقام ہے جہنم، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ بس کیسے؟ توحید اختیار کر کے، اللہ کو ایک مان کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر کے، صرف اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کا اقرار کرتا ہے، شرک نہیں کرتا، وہ توحید اختیار کرتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کے ذریعے وہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے بچ جائے گا۔ یعنی اگر وہ اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں گیا بھی تو واپس اس کو نکال دیا جائے گا۔ کافروں کے لیے جو سزا ہے کہ ہمیشہ ہمیش کی جہنم،
اس سے نکلیں گے ہی نہیں، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، تو وہ اس کو پہنچے گا نہیں، وہ عذاب پہنچے گا نہیں۔ یعنی سب سے ادنا درجے کا تقوی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں توحید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کو ایک مانے، اللہ کو ایک جانے، اسی کے لیے ہر عبادت کو انجام دے، اسی کے سامنے اپنا سر جھکائے، اسی کے لیے ساری منتیں مانے، اور اسی کے سامنے اپنی ضروریات کا تقاضا رکھے، اسی سے دعا مانگے۔ یہ ادنا درجے کا تقوی ہے جو ایمان والے کے لیے ضروری ہے، ہمیشہ کی جہنم سے بچنے کے لیے۔ اگر یہ بھی تقوی نہیں ہے تو گویا ایمان ہی نہیں ہے، وہ شرک ہے۔ کوئی ولیوں سے مانگتا ہے، کوئی درگاہ سے مانگتا ہے، کوئی مختلف بتوں کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے اور مختلف بتوں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتا ہے، تو یہ شرک ہے، یہ تقوی نہیں ہے، تقوی کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، کفر ہے سراسر۔ اس لیے ہمیشہ کی جہنم سے وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ ادنا درجے کا تقوی ہے۔ اس سے تھوڑا اوپر جاتے ہیں تو تقوی کا ایک دوسرا درجہ ہے، اس سے تھوڑا اوپر کا، کہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے اور جاننے کے بعد، انسان کے ذمے جو چیزیں کرنا ضروری ہے ان چیزوں کو انسان کرتا ہے، اور جن حرام کاموں کو چھوڑنا ضروری ہے ان حرام کاموں سے بچتا ہے۔ یہ دوسرے درجے کا تقوی ہے۔ فرض نماز مثلا نمازوں کی پابندی کرتا ہے، 5 وقت کی جو نماز ہے اس میں جو فرض نمازیں ہیں، جیسے عشاء کی 4 رکعت فرض ہے اس کی پابندی کرتا ہے، ظہر کی 4 رکعت فرض ہے اس کی پابندی کرتا ہے، مغرب کی 3 رکعت فرض ہے اس کی پابندی کرتا ہے، فجر کی 2 رکعت فرض ہے اس کی پابندی کرتا ہے۔ جو ضروری کام ہے اس کو انجام دے دیتا ہے، اور جو حرام کام ہے، زنا حرام چھوڑ دیتا ہے، غیبت حرام چھوڑ دیتا ہے، شراب حرام چھوڑ دیتا ہے، ان کاموں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے، جو ضروری ہے کرنے کے کام ان کو بجا لاتا ہے، تو یہ دوسرے نمبر کا تقوی ہے۔ اس سے بھی اوپر ایک تقوی کا درجہ ہے، جیسے ضروری کام کو انسان کرتا ہے، حرام کام کو چھوڑتا ہے، ایسے ہی مستحب اور سنت کام کو کرتا ہے اور مکروہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جب نماز کی سنتیں گنواتے ہیں، نماز میں یہ کرنا سنت ہے، یہ کرنا سنت ہے، رکوع میں یہ کرنا سنت ہے، سجدے میں یہ کرنا سنت ہے، یہ پڑھنا سنت ہے، اس کی مکروہات گنواتے ہیں کہ داڑھی سے کھیلنا مکروہ ہے، اپنے کپڑوں سے کھیلنا مکروہ ہے، اپنے آستین کو یا اپنے کرتے یا کسی بدن پر پڑے ہوئے کپڑے کو باندھ دینا یہ مکروہ ہے نماز کی حالت میں۔ یہ مکروہ چیز ہے۔ مکروہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کے درجے کی نہیں، نیچے درجے کی، لیکن اللہ کو ناپسند ہے۔ تیسرے نمبر کا تقوی یہ ہے کہ مکروہ چیزوں کو انسان چھوڑ دے اور مستحب اور سنتوں کو اپنائے۔ یہ تیسرے نمبر کا تقوی۔ اس سے بھی اوپر کا ایک چوتھے درجے کا تقوی ہے کہ لا یعنی کام کو، لا یعنی بات کو بالکل چھوڑ دے۔ یہ سب سے اونچے درجے کا تقوی ہے، جس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ فضول کام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مباح اور جائز کام جس کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں اور جس کے چھوڑنے سے کوئی نقصان نہیں، ایسے کاموں میں انسان اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا ہے، ایسی باتوں میں انسان اپنے آپ کو مشغول نہیں کرتا ہے، تو یہ انسان کا سب سے اعلیٰ درجے کا تقوی ہے۔ اور یاد رکھو تقوی کے جتنے بھی درجات ہیں ان درجات کے حساب سے انسان کا مقام بھی الگ الگ ہوگا، آسمان اور زمین کا فرق ہوگا انسان کے مقام و مرتبے میں۔ کہاں کہاں فرق ہوگا؟ دیکھو آخرت میں جب لوگوں کو حساب کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا میدان محشر میں، وہاں فرق ہوگا۔ چاروں درجے کا تقوی جس میں ہے، جس کا درجہ اعلیٰ درجے کا ہے، ان کا مقام الگ ہوگا، اور جس کا درجہ ادنا درجے کا تقوی ہے اس کا مقام الگ ہوگا۔ لوگ پریشان ہوں گے، اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، دھوپ لگ رہی ہوگی، وہ لوگ الگ ہوں گے، وہ بھی مومن ہوں گے، لیکن ان کا تقوی ادنے درجے کا ہے۔ جب پل صراط سے گزرنا ہوگا، جن لوگوں کے تقوی اعلیٰ درجے کے ہیں وہ پھٹ سے گزر جائیں گے، کلمح البصر، جیسے پلک جھپکنے کی مقدار میں گزر جائیں گے۔
جن کا درجہ ادنا تقوی کا ہے وہ اسی طرح لڑکتے پڑکتے گرتے پڑتے گزریں گے، لیکن گزر جائیں گے۔ جنت میں دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے 100 درجے بیان کیے ہیں، ہر درجہ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ جیسا ایمان والا، جیسے تقوی والا، اس کے حساب سے اس کا درجہ ہوگا۔ آسمان اور زمین کا فرق ہوگا ہر درجے میں، ہر درجہ الگ الگ ہے، ہر درجے کی نعمتیں الگ الگ ہے، ہر درجے کی سہولیات الگ الگ ہے اللہ کی جانب سے۔ تو تقوی کا جو درجہ ہماری زندگی میں ہوگا اس اعتبار سے ہمارا مقام اللہ کے یہاں طے ہوگا، محشر میں بھی، پل صراط سے گزرنے میں بھی، اور اس کے بعد جنت میں داخل ہونے کے بعد جو مقام و مرتبہ ملے گا وہاں بھی اس میں فرق ہوگا اللہ کے یہاں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جتنا ہو سکے ہم تقوی کا درجہ اعلیٰ سے اعلیٰ اختیار کریں۔ جہاں توحید کو ہم اپنی زندگی میں لاتے ہیں، شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، وہیں پر ضروری کام کو کرنے والے اور حرام کام سے بچنے والے، وہیں پر مستحب اور سنتوں کو اپنانے والے اور مکروہات کو چھوڑنے والے۔ ایسا نہیں کہ یہ چیزیں تو سنت ہی ہے نا، ان کو نہ کرنے سے کیا گناہ ہوگا، ایسا ہم سمجھتے ہیں۔ یہ چیزیں تو مکروہ ہے نا، کوئی حرام تو ہے نہیں۔ تمباکو کھانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ مکروہ ہے، حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ ہے، کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ چیزیں مکروہات کو چھوڑو، مستحبات کو اپناؤ، یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ۔ اس سے بھی اعلیٰ درجے کا تقویٰ بھی اپنانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر میرے دوستو انسانوں کو اور خاص کر ایمان والوں کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ تقویٰ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے حکم دیا ہے تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی ہے ان لوگوں کو بھی حکم دیا اور تم کو بھی حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، سچ سچ بات کہو، زبان کو تقوی کے خلاف استعمال نہ کرو، اس سے سچی بات کہو۔ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہو اپنی طاقت کی بقدر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ طاقت کی بقدر تقوی، مثال سے سمجھو، نماز میں ہمیں حکم ہے کہ ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، یہ تقوی ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والا، اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی صلاحیت اور طاقت بھی ہے، پھر بھی وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی بیمار ہے وہ کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، کھڑا رہنے کی حالت میں اس کی بیماری کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہو سکتی ہے، اس کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ تقوی کے مطابق ہے، جتنی طاقت اتنا تقوی۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، یہی تقوی کا تقاضا ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو ہماری طاقت ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھیں گے، لیکن پڑھیں گے، یہ تقوی ہے، طاقت کی بقدر تقوی۔ ایک آدمی سجدہ کر سکتا ہے، زمین پر اپنا ماتھا ٹیک سکتا ہے تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے، وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا۔ مسئلہ پوچھنا چاہیے علماء سے، طاقت کس کو کہتے ہیں؟ میں کب بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہوں کرسی پر، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ سجدے کی طاقت ہونے کے باوجود بھی کرسی پر میرا بیٹھنا اور بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، میری نماز نہیں ہوتی ہے۔ دو زانوں انسان بیٹھ جائے اور اپنا ماتھا زمین پر جھکا سکتا ہے، اتنی اس میں طاقت ہے، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، تو بیٹھ کر نماز پڑھے گا۔ لیکن کہاں بیٹھ کر نماز پڑھے گا؟ نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے گا، کیونکہ اس میں سجدے کی طاقت ہے۔ ہاں اگر وہ اپنے پاؤں کو موڑ نہیں سکتا ہے، سجدہ نہیں کر سکتا ہے، اس حالت میں ہے تو پھر کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھے، اشاروں سے سجدے رکوع کرے، اپنی طاقت کی بقدر۔ ایک آدمی کے پاس پانی نہیں، جنگل میں ہے،
پانی ختم ہے، وضو کرنا ہے نماز کے لیے، شریعت نے اسلام نے حکم دیا تیمم کا، تیمم کرے، وہ اپنی طاقت کی بقدر تقویٰ اللہ کا حکم پورا کرے، تیمم کر کے نماز پڑھے۔ ایک آدمی وضو کرنے جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جسم میں کچھ تکلیف ہو سکتی ہے ٹھنڈے پانی کی وجہ سے، اس کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ اگر جسم میں کوئی ایسی ہلاک کرنے والی تکلیف پیدا ہو جائے ٹھنڈے پانی کے استعمال سے تو اس صورت میں وہ مٹی سے تیمم کر سکتا ہے، یہی تقویٰ ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا بہانہ بنا کر ہم جھوٹے بہانے بنائیں۔ جیسے بہت سارے نوجوانوں کو جب ہم کہتے ہیں فجر کی نماز کے لیے اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، اٹھا نہیں جاتا ہے، یہ بہانہ ہے۔ کیوں اٹھا نہیں جا سکتا ہے؟ کیا ہماری طاقت میں نہیں ہے اٹھنا؟ اگر ہم نے نماز کی اہمیت کو سمجھا ہوتا تو ہم ضرور اٹھتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری دن چل رہے ہیں، ان کو خنجر مارا ہے دشمن نے اور خون بہہ رہا ہے اس زخم سے، جہاں خنجر لگا ہے اس زخم سے خون بہہ رہا ہے، بے ہوش پڑے ہیں۔ فجر کی نماز کی اذان ہو گئی ہے، ایک صحابی داخل ہوتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو چکا۔ حضرت عمر اٹھتے ہیں، حالانکہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا ہے، لیکن پھر بھی اٹھتے ہیں، ہاں نماز تو بہت ضروری ہے، نماز تو بہت ضروری ہے۔ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس آدمی نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ زخم ہے، خون بہہ رہا ہے، اسی حالت میں فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہی تقویٰ ہے۔ خون بہہ رہا ہے پھر بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، تقویٰ ہے، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ حالت ایسی ہے۔ ایک آدمی کو پیشاب کی بیماری ہے، پیشاب کے قطرے ٹپکتے رہتے ہیں، وضو کرتا ہے پھر ٹپکتے ہیں، وضو کرتا ہے ٹپکتے ہیں، اس کا تقویٰ یہی ہے۔ ایک نماز کا وضو کرے اور اسی وضو سے نماز فرض ایک نماز پڑھ لے، یہ مسئلہ ہے۔ علماء سے پوچھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تقویٰ کہاں کہاں کس طرح ہوتا ہے، یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، جیسا تمہارے اندر جتنی طاقت ہو اس کے مطابق اللہ سے ڈرو۔ اس لیے انسان کے اندر اللہ نے گناہوں سے بچنے کی طاقت رکھی ہے، عبادات کو انجام دینے کی طاقت رکھی ہے، اور جتنی طاقت رکھی ہے اتنا ہی حکم بھی اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے انسان میں جتنی طاقت ہو اس کے مطابق وہ اب اللہ کے حکم کو بجا لائے، جن چیزوں کے نہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے، یہ تقویٰ ہے۔ اتنی اہم چیز تقویٰ ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کو کیا کیا انعام ملتے ہیں اللہ نے قرآن کریم میں کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں۔ ایک آیت میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دو انعام بتائے۔ کتنے انعام؟ دو۔ زندگی میں تقویٰ آئے گا تو دو انعام اللہ کی جانب سے دنیا میں ملیں گے، آخرت کے انعام بعد میں آ گئے ہیں۔ دنیا میں کیا کیا انعام ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو آدمی تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ کیسے راستے؟ پریشانی سے نکلنے کے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے بے دینی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ قرض میں مبتلا ہو گیا مثلا، اس قرض سے نکلنے کے لیے بیاج پر پیسے لیتا ہے، اس پر زیادہ قرض ہو گیا تو سود پر پیسے لیتا ہے، بے دینی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جتنا آج پھنسا ہے آئندہ کل اس سے زیادہ پھنسے گا وہ۔ نظام ہے اللہ کا۔ پریشانی سے نکلنے کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی والا راستہ اختیار کریں،
پریشانی سے اگر ہم کو نکلنا ہے، حالات سے ہم کو نکلنا ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو بجا لائیں، تقوی اختیار کریں، اس کے ذریعے سے اللہ پریشانی سے ہم کو نکالے گا، ہر پریشانی سے نکالے گا۔ دیکھو ایوب علیہ السلام کو جانتے ہیں، بار بار ہم ان کا نام سنتے ہیں، ایک بڑے پیغمبر ہیں، بہت بڑے اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کی زندگی میں بھی پریشانی دی، بہت بڑی بیماری دی۔ قرآن میں جگہ جگہ پر ان کا تذکرہ ہے، کیسی کیسی پریشانیاں ان پر آئی۔ اس بیماری میں ساتھ دینے والی ان کی بیوی، بہت خدمت کی۔ ہم عام طور پر زیادہ جب انسان کو تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس وقت گھر والے ساتھ دینا آہستہ آہستہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام کی بیوی ایوب علیہ السلام کا اس سخت بیماری میں بھی ساتھ دے رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، ان کو کھانا لا لا کر کھلا رہی ہے۔ لیکن اس سے کوئی ایسا کام ہو گیا جو ایوب علیہ السلام کو ناپسند تھا، بیوی سے کوئی کام ہو گیا، ایوب علیہ السلام کو ناپسند تھا وہ کام۔ ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی۔ کیا قسم کھائی؟ اگر اللہ نے، ناراض ہو کر قسم کھائی، اللہ کی قسم، اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں تجھ کو 100 کوڑے ماروں گا۔ کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے تجھے ماروں گا۔ ایک عورت ذات ہے جو زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، لیکن ایک کام ایسا ہو گیا جو ایوب علیہ السلام کو ناپسند تھا، تو ایوب علیہ السلام نے اللہ کی قسم کھا کر یہ بات بیان کر دی۔ اور ظاہر بات ہے کہ ایک ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے کہ جب وہ اللہ کی قسم کھائے اور قسم کھا کر کوئی بات کہے تو اس قسم میں وہ پورا اترے۔ ایمان والے کے ایمان کا تقاضا ہے، اگر اس قسم کو توڑتا ہے تو اس پر کفارہ ہے۔ یہ اسلام کا حکم ہے۔ تو ایوب علیہ السلام نے قسم تو کھا لی، لیکن پچھتا ہے۔ آخر اللہ کے نبی تھے، ان کی بیوی اللہ کی ولیہ تھی، خدمت گزار عورت تھی، تقوی والی عورت تھی۔ اس تقوی کی دونوں کے تقوی کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کی قسم کو پورا کرنے کا ایک راستہ نکالا کہ پریشانی میں ہے۔ ایوب علیہ السلام کو شفا ہو گئی، 100 کوڑے اپنی بیوی کو مارنا ہے۔ اب 100 کوڑے سے پہلے ہی وہ دنیا سے چلی جائے گی، کوڑے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کوڑے کی مار بہت سخت ہوتی ہے۔ ایوب علیہ السلام متقی ہے، اللہ کے نبی ہے، ان کی اہلیہ اللہ کی ولیہ ہیں، متقیہ ہیں۔ ان دونوں کے تقوی کی برکت سے اللہ رب العزت نے ایوب علیہ السلام کے لیے ایک راستہ نکالا۔ قرآن اس کو کہتا ہے خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث۔ اللہ نے فرمایا ایوب علیہ السلام کو، دیکھ ایوب، قسم کھا لی ہے، اس قسم کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے ایک شکل میری جانب سے، تمہاری اس پریشانی سے نکلنے کے لیے میری جانب سے ایک شکل ہے۔ اللہ نے شکل بیان فرما دی کہ ایک بڑی ٹہنی لو، درخت کی۔ ایک ٹہنی تو وہ ہوتی ہے جو صرف تنہا ٹہنی ہوتی ہے، ایک وہ ٹہنی ہوتی ہے جس کے اوپر بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں الگ الگ، ایک لمبی ٹہنی، اس کے ساتھ کچھ ٹہنیاں لگی ہوتی ہیں۔ اللہ نے حکم دیا وہ بڑی ٹہنی لے لو، اس کے ساتھ 100 شاخیں ہوں، شاخیں اس کی ہو، 100 لکڑیاں اس کے ساتھ ہو، ایسی ایک لمبی ٹہنی لے لو، اور ایک ساتھ اپنی بیوی کو مار دو، ایک ہی لکڑی میں تمہاری قسم۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ ایک ہی لکڑی میں تمہاری قسم پوری کہ تم نے 100 لکڑیاں، 100 کوڑے مار دیے۔ یہ راستہ کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا، ایوب علیہ السلام نے نہیں۔ ان دونوں کے تقوی کی برکت سے اللہ نے یہ راستہ نکالا۔ بے دینی کے ذریعے کسی بھی مصیبت اور پریشانی کا حل نہیں ہوتا ہے۔ مصیبت اور پریشانی کا حل تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تقوی اختیار کرنے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس سے پہلے حابیل اور قابیل کا واقعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کی، جو حابیل کے لیے حکم تھا، اس حکم کو، اللہ کے اس حکم کو ناپسند کیا اور اپنے لیے وہی لڑکی پسند کی جو لڑکی حابیل کے لیے اللہ نے طے کی تھی، اس کو بہت بڑی مصیبت سمجھا،
تو قابیل نے اس کا حل یہ نکالا کہ اپنے بھائی حابیل کو مار ڈالا، بے دینی کا راستہ اختیار کیا، اللہ کا حکم نہیں سمجھا، بے دینی کے راستے سے حل کیا اس مسئلے کو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ قیامت تک کے لیے اللہ کا یہ حکم جاری ہو گیا کہ قیامت تک جتنے بھی انسانوں کا ناحق مرڈر اور قتل ہوگا، ان کا گناہ قتل کرنے والے کو تو ہوگا، لیکن ان کا گناہ قابیل کو بھی ہوگا جس نے اس قتل والی عادت کو دنیا میں جاری کیا ہے۔ مصیبت بڑھ جاتی ہے۔ بے دینی کے راستے سے جب انسان مصیبت کو حل کرنا چاہتا ہے تو وہ مصیبتیں بڑھتی ہیں، وہ مصیبتیں حل نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے آج کل اگر ہمارے گھر پہ اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے ہم لوگ غلط جگہوں پہ جاتے ہیں اور اجمیر وغیرہ کی منتیں مانتے ہیں، وہاں کے درگاہ کی جو منتیں مانتے ہیں، یہ کوئی راستہ ان چیزوں کا نہیں ہے۔ ایک مسئلہ آیا تھا کہ ہمارے گھر پہ اولاد نہیں ہو گئی تھی، گھر والی کسی عورت نے منت مان لی کہ میری بھابھی کے گھر پہ اگر اولاد ہو، اللہ اگر کوئی بچہ دے تو میں اجمیر جاؤں گی اور وہاں درگاہ کی زیارت کروں گی اور وہاں جا کے پھر کچھ چڑھاوا چڑھاؤں گی۔ ایک ہماری سماج کے مسئلے ہیں، دوسرے کسی سماج کے نہیں ہیں۔ بسیں بھر بھر کر اجمیر جاتی ہے ان منتوں کے لیے، منتوں کے خاص مہینے طے کیے ہیں، ان مہینوں میں وہ منتیں پورا کرنے کے لیے اجمیر جاتی ہے۔ یہ ہے ادنا درجے کا تقوی بھی سماج سے نکل چکا ہے، ادنا درجے کا تقوی۔ مصیبت کو حل کرنے کے لیے بے دینی کا راستہ، شرک والا راستہ، توحید کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس طرح مصیبت نہیں حل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ مصیبت سے مسئلہ نکالے گا، مصیبت کا حل نکالے گا، پریشانی کا حل اللہ نکالے گا تقوی کی برکت سے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا ذبح کرے اپنے بیٹے کو، ابراہیم علیہ السلام نے وہ حکم مانا، تقوی یہ تھا، ان کا تقوی تھا، وہ حکم مانا۔ اللہ کیا کہ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ حکم مانا اور تقوی پر آئے تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے دمبا دے دیا، اس کو ذبح کرو، دمبے کو ذبح کرو۔ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے جنت سے دمبا بھیج دیا، زمینی دمبا نہیں تھا، وہ جنتی دمبا تھا جو اللہ نے آسمان سے بھیجا تھا پریشانی سے نکالنے کے لیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دوسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا، روزی دے گا کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا، ہمارے خیال میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کہاں سے روزی آ گئی۔ تقوی کی برکت سے اللہ روزی ایسی جگہ سے دے گا۔ مریم علیہ السلام جانتے ہیں، آپ متقیہ عورت ہے۔ اس سے پہلے میں نے بات بتائی تھی کہ دنیا میں 4 عورتیں ایسی ہیں کہ جو 4 عورتیں کمال کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اللہ نے ان کی ذات میں، ان کی خلقت اور ان کی پیدائش میں کمال رکھا ہے۔ ان 4 عورتوں کے علاوہ باقی کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جن کی خلقت اور پیدائش میں اللہ نے کمال رکھا ہو، بلکہ ہر عورت کے اندر اللہ نے نقصان رکھا ہے۔ تو ان 4 عورتوں میں سے کون ہے؟ مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، حضرت عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام۔ قرآن نقل کرتا ہے بے موسم پھل اللہ ان کو کھلا گئے، رزق دے گئے۔ بے موسم پھل کہاں سے آئے؟ درخت تو سارے خالی ہے، یہ ان کا موسم نہیں ہے۔ زکریا علیہ السلام جیسے وقت کے نبی ہیں، وہ حضرت مریم کے پاس داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ کہاں سے؟ انا لکی ھذا قالت ہی من عند اللہ۔ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں یہ کہاں سے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ اس کا تو کوئی موسم ہی نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے آئے؟ فرماتی ہی من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ ان کو پتہ ہے یہ تقوی کی برکت سے آسمان سے یہ رزق نازل ہوتا ہے۔ آج بھی بے موسم پھل ہوتے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں، کولڈ روم کے رکھے ہوئے پھل آج بھی بازار میں ملتے ہیں، لیکن نہ ان میں کوئی ذائقہ ہے نہ ان میں غذائیت ہے۔ پھل کی جو غذائیت اور پھل کا جو ذائقہ ہے وہ آج کے بے موسم پھل میں نہیں ہے۔ آم لاؤ، بے موسم آج ملے گی مارکیٹ میں،
ذائقہ بھی نہیں، غذائیت بھی نہیں، دونوں چیزیں جو پھل سے مقصود ہے وہی ختم ہے، پھر بے جان اور بے روح چیز کو کھا کر کیا فائدہ؟ اللہ کی جانب سے جو پھل آتے ہیں بے موسم، ایسی جگہ سے آتے ہیں جہاں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کہاں سے آ گئے، یہ تقوی کی برکت سے آتا ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی موقع ایسے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ضرورت پڑی پانی کی، پانی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے برتن منگوایا، تھوڑا سا اس میں پانی منگوایا، اپنا ہاتھ مبارک اس میں رکھا، انگلیوں سے پانی کے چشمے بہہ گئے۔ یہ انگلیوں پانی کے چشمے کے لیے، پانی کا چشمہ کہاں سے بہہ گئے؟ انگلیوں سے۔ سارے لشکر نے پانی پیا، اتنا پانی بہا، سارے لشکر نے وضو کیا، اتنا پانی بہا، سارے لشکر نے اپنے مٹکے پانی کے بھر لیے، اتنا پانی بہا، کہاں سے بہا؟ انگلیوں سے۔ کوئی گمان کر سکتا ہے کہ انگلیوں سے بھی چشمہ بہے گا؟ نہیں۔ یہ ہے میرے دوستو، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تقوی کی برکت سے اللہ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے، یہ تقوی کا فائدہ ہے۔ دوسری آیت میں فرماتے اللہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ تین انعام اللہ نے بیان فرمائے ہیں تقوی کے، جس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی کا فائدہ یہ ہوگا کہ تقوی کی برکت سے اللہ تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا کرے گا، ایک نور، بصیرت کا نور اللہ تمہارے دل میں رکھے گا۔ جس نور سے کیا فائدہ ہوگا؟ جس نور سے انسان حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا سمجھ میں آ جائے گا اس کو، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ ناحق ہے، یہ حالت میری حق ہے یا باطل ہے، فلاں آدمی کی یہ حالت حق پر ہے یا باطل پر ہے، اس کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ایسا نور اللہ دل میں پیدا کرتا ہے، انسان کو حق و باطل سمجھ میں مسئلہ تو آج یہی ہے۔ اس فتنے کے زمانے میں ہر انسان اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، حق پر سمجھتا ہے، اس کا کسی سے جھگڑا ہو جائے وہی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ خود ظالم ہے، لیکن اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے۔ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں ناحق میں ظلم پر ہوں، میرا ظلم ہے، میں نے اس کو گالی دی ہے، میں نے شروعات کی ہے، میں نے اس کا حق دبایا ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے۔ وراثت میں وہ ناحق باطل پر ہے، اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے کہ مول صاحب میں تو بے لاکھ دیدا سے کتنے دیے؟ 2 لاکھ، میری بہنوں کو 2 لاکھ روپے دے دیے ہیں، 3 لاکھ دے دیے ہیں، 4 لاکھ دے دیے ہیں، سمجھتا ہے اپنا حق ادا کر دیا، حق پہ سمجھتا ہے، وہ تکبر کے ساتھ اس کو بیان بھی کرتا ہے۔ یعنی ہر آدمی اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، حالانکہ وہ حق پہ نہیں ہوتا، ظلم پر ہوتا ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو ظالم خود ہوتے ہیں پھر بھی دوسرے کو ظالم سمجھتے ہیں، اور ایسی ایسی بد دعائیں دیتے ہیں کہ جس کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات پر تیرے بچے یتیم ہو جائے، تیرے ہاتھ پیر شل ہو جائے، اس کی طاقت ختم ہو جائے، تیری بیوی بیوہ ہو جائے، پتہ نہیں کیسی کیسی بد دعائیں دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہماری بد دعا اللہ کے قبول ہوگی۔ اس پر جتنا ظلم نہیں ہوا اس سے زیادہ وہ خود دوسرے پر ظلم کرتا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کے تھپڑ ماری ہے، ایک آدمی نے دوسرے کو تھپڑ ماری ہے، تو اس کا بدلہ بڑا اعلیٰ درجے کا لیتا ہے، اپنے اس ظلم کا بدلہ، حالانکہ اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اس کو سمجھ میں نہیں آتا حق اور باطل کیا ہے۔ میاں بیوی کا آپس کا جھگڑا ہے، لیکن اس جھگڑے میں اگر شوہر نے بیوی کو کچھ تکلیف پہنچائی ہے تو زندگی بھر اس کا بدلہ لینے کی پوری کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو سڑائیں گے، جیل میں سڑائیں گے۔ ہوتا ہے نا بھائی، بات چھوٹی ہوتی ہے، میاں بیوی کے آپس کے کچھ جھگڑے ہوتے ہیں، بیوی نے اپنے شوہر پر کچھ ظلم کر دیا ہے، کچھ تیز زبان اپنی کر دی ہے، تو اس کے نتیجے میں اس بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، گھر پہ بیٹھی رہنے دے، پتہ چل جائے گا جب خرچہ ذمہ آئے گا۔ شوہر یہ سوچتا ہے، یہ ہے نہ سمجھی، جہالت، تقوی نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ نے دل میں جہالت بھر رکھی ہے، دل میں نور نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے سمجھ میں آ جائے کہ اس مسئلے میں مجھے کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کا تقوی دل میں بٹھاؤ گے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تمہارے اندر ایسا نور، ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ جس نور اور صلاحیت کی برکت سے تم حق اور باطل کے درمیان میں فرق کر سکو گے۔ اگر تم کو کسی نے گالی دی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے وہ سمجھو گے تم۔ اللہ رب العزت ایسی صلاحیت پیدا کرے گا۔ دوسرے نمبر کا انعام کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری جو برائیاں ہیں اس تقوی کی برکت سے اللہ معاف کر دے گا، اس کو مٹا دے گا۔ جو لکھی ہے تمہارے نام اعمال میں وہ اللہ مٹا دے گا۔ تیسرے نمبر کا ہے نا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، تمہاری ستاری فرمائے گا، تمہارے جو عیب تمہاری زندگی میں ہے ان عیب کو اللہ ڈھانپ دے گا، لوگوں کے سامنے کھولے گا نہیں۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں تقوی کی بنیاد پر۔ اس لیے میرے دوستو ہم اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں، لیکن تقوی آئے گا کیسے وہ بھی مختصر سمجھا دیتا ہوں۔ تقوی کیسے آئے گا؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود ارشاد فرماتے انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ، تم میں سب سے زیادہ میں جاننے والا اللہ کو، سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ کیوں حضور نے فرمایا؟ سب سے زیادہ تقوی والی ذات اللہ کے رسول کی ہے، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت کے نام کی، اللہ کے صفات کا، اور اسی طرح اللہ کے ان صفاتوں کا جن صفاتوں کو قرآن اور حدیث میں بیان کیا ہے، ان ساری چیزوں کا سب سے زیادہ علم رکھنے والی کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ کی ذات کے بارے میں جس کو جتنا علم زیادہ سے زیادہ ہوگا اس کی زندگی میں تقوی سب سے زیادہ آئے گا۔ دوسرے نمبر پر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ رب العزت کو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، ان دونوں بنیاد پر اللہ کے رسول کا تقوی سب سے اعلیٰ درجے کا تھا۔ ایک ہوتا ہے دل سے یقین کرنا جو ہر مومن میں ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے اپنی آنکھوں کا یقین، آنکھوں سے دیکھنے کے بعد یقین۔ ابراہیم علیہ السلام کو دل کا یقین حاصل تھا اس بات کا کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، لیکن اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مطالبہ کیا۔ کیا مطالبہ کیا؟ اے اللہ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کس طرح دوبارہ زندہ کرتا ہے مردے کو۔ قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے پھر حکم دیا ایک پرندہ لو، اس کے ایک ایک حصہ کاٹ کے یہاں رکھو، ایک حصہ اس پہاڑ پہ، ایک حصہ دوسرے پہاڑ پہ، تیسرا حصہ تیسرے پہاڑ پہ، پھر تم دیکھو میں کس طرح ان سب حصوں کو ملا کے دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ ان کی آنکھوں سے اللہ نے دکھایا تو اللہ کی معرفت اور اللہ کا علم، اللہ کی ذات کا علم اور زیادہ ان کو حاصل ہو گیا۔ یہ علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی برکت سے خود حاصل تھا۔ اللہ کی ذات کی زیارت کی تھی، تو جس کو بھی جتنا بھی اللہ کے بارے میں علم زیادہ ہوگا اس کا تقوی بھی زیادہ ہوگا، اس کو تقوی زیادہ حاصل ہوگا۔ اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، جن کے پاس اللہ کی ذات کا، اللہ کی اسماء کا، اللہ کے ناموں کا اور اللہ کی صفات کا سب سے زیادہ علم ہے، اللہ کی عظمت کا سب سے زیادہ علم ہے، وہ آدمی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرے گا۔ اس لیے دین کا علم حاصل کرو، دین کے علم کے لیے مواقع فراہم کرو، جہاں ہم اپنے دین کا علم آسانی سے حاصل کر سکیں ایسے موقع بناؤ۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ جتنا علم حاصل ہوگا اتنا ہی تقوی ہماری زندگی میں آئے گا، جتنا تقوی ہماری زندگی میں آئے گا تو اللہ نے اس پر جو انعامات نقل کیے ہیں وہ سارے کے سارے انعام اللہ ہمیں دے گا۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔